ہسٹری کے بارے میں جاننے کا شوق ہے، یعنی کون سی ہجری کو کون سی جنگ لڑی گئی ہے اور کون سی ہجری کو کون سی صحابی کی وفات ہوئی ہے، تو ویڈیو کو سٹاپ کیجئے اور کاپی پینسل لیجئے۔ ویسے تو میں نے یہ سب زبانی یاد کر لیا ہے، یہ ساری تاریخ زبانی یاد کر لی ہے۔ آپ کو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ اسے دیکھ کر یہی ترتیب آپ بھی بنائیں۔ یہ ساری ہسٹری جو ہے، دیکھیں یہ واقعہ اصحاب لکھا ہوا ہے، اس میں واقعات لکھے ہیں سارے، پھر یہ ہجری یعنی کہ سن ہجری ہے، یہ اس میں ساری لکھی ہوئی ہیں۔ واقعہ اس اصحاب یعنی ہجرت، واقعہ کیا ہوا ہے؟ ہجرت ہوئی ہے، ہجرت ہوئی ہے 1 ہجری کو۔ اسی طرح اگلے ہی سال غزوہ بدر ہوئی 2 ہجری کو، غزوہ احد ہوئی 3 ہجری کو، غزوہ خندق ہوئی 5 ہجری کو، صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری کو، غزوہ خیبر ہوئی 7 ہجری کو، فتح مکہ اور غزوہ حنین ہوئی 8 ہجری کو، اور غزوہ تبوک جو رومن امپائر کے خلاف لڑی گئی وہ 9 ہجری کو ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری کو ہوئی۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے 2 سال خلافت کی اور 13 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور اگلے ہی سال 14 ہجری کو جنگ قادسیہ اور یرموک لڑی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 14 ہجری کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی، 23 ہجری کو ان کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت کا آپ سب کو پتہ ہے۔ تو ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے 12 سال خلافت کی اور 35 ہجری کو ان کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کی شہادت ہوئی۔ ان کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنے، انہوں نے 5 سال اور 6 ماہ خلافت کی اور 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، یعنی ان کی شہادت ہوئی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں جان بھی تھے، وہ 56 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے، انہا کی وفات ہوئی۔ اور 59 ہجری کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، 64 ہجری کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور 74 ہجری کو حضرت عبداللہ بن عمر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے ان کی وفات ہوئی۔ 86 ہجری کو عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، اور 93 ہجری کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی وفات ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے۔ اور ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 110 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ جو صحابی ہے، یہ جتنے بھی اصحاب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے سب سے آخر میں جن کی وفات ہوئی ہے وہ ان کی وفات ہوئی، ان کا نام تھا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی کہ میرے اصحاب کا ایرا 100 سالوں میں ختم ہو جائے گا، آج سے ٹھیک 100 سال بعد آخری صحابی بھی فوت ہو جائیں گے۔ تو اس پریڈکشن کے بعد 110 ہجری کو ٹھیک 100 سال بنتے ہیں۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 110 ہجری میں وفات ہوئی ہے، تو وہ 100 سال یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پریڈکشن بھی پوری ہوئی۔ اور واقعہ کربلا جو ہے دوستو، یہ 61 ہجری کو ہوئی ہے، کیونکہ مجھے یہ ریسرچ یہ بعد میں ملا، یہ واقعہ اس کی سن ہجری بعد میں ملی ہے، اس لیے مجھے بعد میں لکھنا پڑا، ادروائز مجھے یہ سارا بے ترتیب ملا ہے۔ میں نے بہت محنت کر کے ریسرچ کر کے یہ سارا ترتیب کے ساتھ یہ سارے واقعات ملے ہیں۔ مجھے کئی واقعات کا پہلے پتا تھا، کسی کا بعد میں پتا چلا، پھر میں نے سب کا نا یہاں پہ ترتیب بنا دی، ایک ترتیب سے سارا آگے ترتیب سے لکھا جا رہا ہے۔ لیکن جب میں نے یہ ساری ترتیب بنائی، اس کے بعد مجھے 61 ہجری، اپنے یہ جو واقعہ کربلا 61 ہجری کو ہوا ہے نا، یہ آپ نے 59 کے بعد اور 64 سے پہلے، اس کے درمیان آپ ترتیب بنا کے لکھ لینا، کیونکہ یہ مجھے بعد میں ملا تھا۔ اس کی دوبارہ مجھے ایک نیا پیج تیار کرنا پڑے گا، اس نئے پیج پہ میں اس کی ترتیب بناؤں گا۔ تو دوستو یہ زبانی یاد کریں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، ہمیں اسلام کی ہسٹری کا پتہ چلے گا، کون سی جنگ کون سی ہجری میں ہوئی ہے، کون سا صحابی کون سی ہجری میں وفات پائے ہیں، جو 4 خلفاء راشدین ہیں وہ کتنا عرصہ انہوں نے خلافت کی، ان کے خلافت میں کیا کیا ہوا۔ اور یہ الحمدللہ اتنی محنت کی ہے نا میں نے کہ
غزوہ بدر کا سارا واقعہ میں نے زبانی یاد کر لیا، پھر غزوہ احد کا جو سارا واقعہ ہے وہ زبانی یاد کیا، غزوہ خندق میں کیا کیا ہوا، کیسے ہوئی وہ جنگ، وہ بھی سارا زبانی یاد کیا، پھر صلح حدیبیہ میں کیا ہوا، وہ کون سی صلح تھی، کب ہوئی، غزوہ خیبر کے بارے میں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے فاتح تھے، اور غزوہ حنین کے بارے میں، اس طرح یہ سارا پہلے ان جنگوں کو ایسے ہی زبانی یاد کرے، اس کے بعد یہ جنگ کیسے ہوئی تھی وہ ساری ہسٹری بھی زبانی یاد کرے۔ یہ اسلام کی ہسٹری یاد کرنے میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو کوئی مولوی 2 نمبر مولوی ورغلا نہیں سکے گا، کوئی بھی عام شخص آپ کو ورغلا نہیں سکے گا، شیعہ سنی کے بارے میں آپ کو صحیح پتہ چلے گا۔ جو علماء ہمیں یہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ فلاں کافر، شیعہ کافر، یا دیوبندی مشرک ہے، یا بریلوی مشرک ہے، یہ وہابی گستاخ ہے، ان ساری بات فرقوں سے ہٹ کر باہر نکل کر خود اسلام کی ترتیب بنائیں، اس کا مطالعہ کریں، خود نالج لیں، خود علم لیں، انشاءاللہ آپ بڑے بڑے علماء کے جانسے میں نہیں آ سکیں گے۔ آپ مولویوں کو حکومت ختم ہونی چاہیے، انشاءاللہ خود ہی عوام کو ایجوکیٹ ہونا پڑے گا۔ اسی طرح اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تابعین کے بارے میں بناؤں گا، تابعین کی ہسٹری یہاں پہ ساری لکھی ہوئی ہے، زین العابدین سے لے کر امام شافعی، امام مالک، نسائی، ترمذی، ابن کثیر وغیرہ، شیخ زبیر علی زئی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ ساری تابعین تبع تابعین تک، یعنی کہ جتنی بھی ساری ہسٹری ہے انشاءاللہ 95 ہجری سے شروع ہوتی ہے، یہ ساری انشاءاللہ آپ کو لکھواؤں گا۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کے بارے میں بناؤں گا۔